تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے تیسرا نکل جائے گا۔ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر۔ اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر۔ بھیڑ علم کا درس دیتی ہے انسان کو۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور اور لمبی بطولی زمانے، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لوگے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ۔ کہنا پڑ گیا نا، فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، ویکھیے تے صحیح مقابلہ کنہ دے نہ لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے بتائی ادھر جاؤ، پھر اتنے این جاؤ تو این جاؤ۔ حاکم کا رستہ ایسے بتاتا ہے کوئی؟ این جاؤ تو این جاؤ تو این جاؤ۔ سادگی دیکھیں ہماری۔ اور پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل ہی نہیں رہے۔ پھر کہیں کسی نے کہا ادھر ہی گئے ہیں باہر۔ ویسی سکون دہ نیند دیکھی انہوں نے ان کی، تو اس نے یہ جملے کہہ دیے، تو جیت نہیں سکتا بھائی ان سے، انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کانوا رہبانا فی اللیل، یہ رات کے راہب ہیں، وفرسانا فی النہار، اور دن میں ان کے گھوڑے نہیں رکتے بھائی جان، اور انہوں نے کچھ نہیں آتا۔ اللہ اللہ سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے اپنے، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کوئی چیز گھس جائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کے تحت اللہ نے قرآن میں اصول رکھے تھے ایک مسلمان۔ میں پورے قبیلے سے بات کر رہا ہوں آج اپنے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی مسلک فرقے کی کوئی تفریق نہیں ہے، پورے کنبے سے بات ہے آج کہ اللہ نے کان آنکھ دیے تھے کہ دل ہے اور عقیدے اور نظریوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہاں سے گھسنا ہوتا ہے باطن، اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا اپنے آپ کو کہ کچھ رنگوں کو دیکھ کے انسان خراب ہو سکتا ہے، کن الفاظوں سے انسان اندر سے اس کی فطرت خراب ہو سکتی، فرق ہی نہیں پڑا کسی، اور وہ جمع ہو کے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ تھک جائیں کام کر کے، جب دنیا کی روش میں آپ جا رہے ہیں اور ڈینٹ لگ رہے ہیں آپ کے نظریے کو، قافلہ چلے گا ڈینٹ تو پڑیں گے، ان کی بستیوں میں جائیں گے تو اثر تو آئے گا۔ بلکہ اسی پر ایک درس ہونا چاہیے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، ان سب کے اوپر اجمعین، بھیڑ بکریوں کے چروائے کیوں تھے؟ راع الغنم، اونٹ کیوں نہیں ملا ان کو؟ کیونکہ اصول ہے انسانیت کا، اور مومن بھول جائے اس کو کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طرز پر ہوتا ہے، اس کی صفت پر ہوتا ہے۔ حیثیت اوقات جاننی ہے، اس کا دوست دیکھے تو جانور کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہو؟ اس لیے بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اپنا بھلا برا نہیں دیکھ سکتی۔ ٹریننگ دے رہا تھا اللہ کہ قومیں بھی ایسے ملیں گی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتی، تو یہ جگر کلیجہ بنانا پڑے گا تمہیں ان کے ساتھ چلنے کی۔ پھر ایک بھیڑ یوں جاتی ہے پکڑ کے، تو دوسری ادھروں نٹ جاتی ہے۔ تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے تیسرا نکل جائے گا۔ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر۔ اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر۔ بھیڑ علم کا درس دیتی ہے انسان کو، بھیڑیں اپنے ٹائم سے کھائے گی، صبر کا درس ہے اس کے اندر۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلو بھائی کام نپٹ گیا تم چلو، نو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وقت، صبر، ضبط۔ بھیڑ اپنا نقصان ہی نہیں جان سکتی، چھوٹی ہے قدم، دور اندیش چرواہے کو ہونا پڑتا ہے۔ کون سا درس ہے قرآن حدیث کا جس میں فقہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے؟ کون سا درس ہے آپ بتائیں؟ اور مومن کی مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ فلاں جگہ کے ویزے، فلاں کے ٹھپے، منکر ہم کسی چیز کے نہیں ہیں،
مگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو نہ مروب ہوتا ہے نہ مغلوب ہوتا ہے، نہ فرعون بنتا ہے نہ بنی اسرائیل بنتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے نہ حسد کرتا ہے، نہ افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے، نہ متساہل ہوتا ہے نہ متشدد ہوتا ہے، اور ہر مسئلے کے اندر اس کی ایک کلی سوچ ہوتی ہے اور ایک جزوی سوچ ہوتی ہے کہ میرے جزوی بات سے میرا کل خراب نہ ہو جائے قوم کا، اور میرے کلی معیار سے کسی کا جزوی مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ اتنی گہری قوم جس کی بنیاد ہی اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی ہے، جس کا ابتدا پچھلی پرانی ابتداؤں سے لے کے اقرا سے شروع ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ علم الانسان ما لم، علم کا پورا مصداق ہے سورہ علق کے اندر، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو باب ہے سورہ بقرہ میں، محض پڑھنا پڑھانا۔ وعلم آدم الاسماء، تعلیم، اور علم باب تفیل، لین دین، پڑھانا پڑھنا پڑھانے والی قوم تھی، اور ہم نے چھوڑ دیا۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ریبت کو پہلے کیوں ایڈریس کیا، شک پہلے کیوں لایا اللہ، اور شہوت کو پھر سیکنڈری پروٹوکول پہ کیوں ایڈریس کیا، پتہ ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا قلعہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر، فرق ہی نہیں پڑتا۔ وفوق کل ذی علم علیم کے تحت ہر شخص عالم ہے، ہر شخص علم والا ہے۔ وہ لیتفقہوا فی الدین والی وہ دوسری چیز ہے، اس میں کچھ بڑے مسئلے سنبھالنے ہیں امت کے، مگر ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے علم کا مالک ہے، اپنے علم کا ذمہ دار ہے، بڑھانا ہی نہیں ہے۔ تو مومن یہ مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت بھی ہوا جاتا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ کر لیا ہے، وقت ہو گیا جی ہیں؟ انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے، اللہ دکھتا ہے انسان کو، موزے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، یا کنواں مینڈک سے باہر نکلے اور اپنی برادری، اپنے علاقے، اپنے خاندان، ان تعصبات سے آزاد کر کے۔ مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن؟ یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا، وسعت، علم، دانش، تفکر، تدبر، تذکر، فہم، فکر، کوئی مروبیت نہیں تھی، کوئی مغلوبیت نہیں ہے، کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے کردار کی۔ یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے، اور تقوی کو ہم نے سائڈ میں کر دیا۔ اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے، علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو تو اس پر تو زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ۔ تو میرے بھائی دور سے دیکھیں چیزوں کو، اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں۔ آج اگر زندگی کے اندر میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا، نیا ادارہ کھولا تھا میں نے، اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے، تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی، وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا، میں ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، میں گناہ بڑھ گئے، حافظہ کمزور ہو گیا، کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں۔ تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی، ریاستیں لوگوں کی، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے جی سب۔ اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، رضا بالقلیل ہو جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں، تو کاش ہم یہ حویلیاں کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے اور لگا دیتے سب کچھ۔ اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ، ان کے ہدف مختلف تھے، کنبہ بچانا، امت بچانے والی سوچ تھی۔ جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائیڈ میں ہو گئی، تو پھر اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا، کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت۔ میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی، اور آپ میرے نہیں ہو سکے، اور آگیا بھیڑیا باہر سے کھا کے اندر گھس کے، اب ہمارے ہی طرز، ہماری ہی زبان، ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی قبرز میں، ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی، ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں، ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں، اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ۔ لا یعرفون، جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ
मारूफ मिनल मुनकर और मुनकर मिनल मारूफ। मोमिन तो वो होता है जो हक बातिल की तफरीक कर सकता है चीजों के अंदर कि ये क्या है और वो क्या है। मगर ये दौर देखें कैसा है कि मैंने अभी अमेरिका के अंदर एक डिबेट देखी, एक मुनाजरा सुना, और उसमें गोरा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की एक किताब के अंदर से एक रावी पे बहस कर रहा है। मैं कहा अल्लाह हैं, एक तहजीबी बची थी, इस पर भी हाथ डाल दिया इन्होंने। तो कल को तो मुझे लग रहा है इन्होंने फतुल बारी के पीछे ना पड़ जाएंगे, ये कल को खुद शराना लिख दे गई और लिख रहे हैं बहुत बैठ के वहां। तो हमें तो कुल्ली लिहाज से, जुज़वी लिहाज से, कौमी लिहाज से, सूबाई लिहाज से, इनफरादी लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, इसी बात के ऊपर ही सिर्फ ये दर्द ही तो था जिसने मैदान में खड़ा किया। मैं कैसे देख लूं ये सब कुछ होता था, लेकिन फटना फाड़ना सबको है, कलाम सबको करने का शौक है, मगर बीज बन के दफन नहीं होना कि मैं लगाऊं 8-10 साल गुमनामी के तो कहीं फिर नाम आएगा। मैं इंतजार कर लूं कि बड़े बैठे हैं ऊपर, वो जानते होंगे, वो ज्यादा समझते होंगे। हम तो जुम्मों से भी इसलिए फरार हैं कि अभी बड़े कदावर लोग बैठे हैं, हमारी हैसियत नहीं है बात करने की, वो बेहतर समझते होंगे मामला। और अगर नहीं है तो टांगे खींच के हक खींचना, ये मोमिन की रविश है। तेरा नबी तो छोड़ के चला गया मेरे यार सब कुछ, दे के चला गया कौम को सब कुछ, और हमें अल्लाह रसूल नहीं चाहिए अबू बकर सिद्दीक की तरह। वो पूछा क्या लेके आओ, कह रहे मैं घर में अल्लाह रसूल छोड़ के आया हैं, मैं ये छोड़ के आऊंगा। और हमें पड़ी हुई बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे होगा। करें, नजर रखें, मैं ऊंट बांधने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तवक्कल अल्लाह भी है, रूहानियत भी है, ताल्लुक बिल्लाह भी है, और ऊंट बांधने पे जमीनी हकाइक भी है, स्ट्रेटजीज भी है। अल्लाह ताला इन सब कही सुनी बातों के ऊपर जो मैंने गलती की है मुझे माफ फरमाए। जो हक था वो कल भी उसी